عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بلوچستان کے مخدوش صورتحال، گرفتاریوں اور دھرنے کے بعد صورتحال پر آج آل پارٹیز کانفرنس کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا یہ کانفرنس میں امید ہے کہ یہ ہماری وہ پشتونوں کی جو ایک جرگے شروع ہوئے تھے اس طرح نہ ہو، کم سے کم یہاں سے اٹھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کر سکیں جو ہمارے بلوچستان کے مائیں بہنیں اس وقت جیل میں، وہ صرف بلوچ قوم کی مائیں بہنیں ہی نہیں ہیں، وہ بلوچستان کی ہیں، چاہے یہاں پشتون ہو، بلوچ ہو، ہزارہ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، وہ ہم سب کی مائیں بہنیں ہیں۔ اور اگر ہم یہاں باری باری کا انتظار کرتے اور یہاں سٹیج پہ آ کر کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہ ہو ہمارے اسٹیبلشمنٹ جے ایچ کیو یا کوئٹہ کے کینٹ کے لوگ ناراض ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ نے فوجیوں کے نام لیے، کسی جرنل کے نام لیے، تو اگلی باری میری نہیں ہوگی۔ میں سردار صاحب آپ سے اور یہاں کابرین جو بیٹھے سیاسی پارٹیوں کی، ہمیں کم سے کم یہ کھل کے کہنا چاہیے کہ کیا یہ جو درپیش مسائل ہیں یہ فارم 47 حکومت کی ہے سے اس کی وجہ سے ہمارے لیے، یا کینٹ میں بیٹھے ہوئے ایک بریگیڈیئر اور کرنل کی وجہ سے؟ اگر کینٹ کی وجہ سے تو ان کا نام لینا چاہیے، اگر یہاں حکومت فارم 47 کی وجہ سے تو ان کا نام لینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان بالخصوص بلوچستان کی حکومت کو، ہم اس حکومت کو وہ تشریح کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص گاڑی چلا رہے تھے تو ان کے خوبصورت بندر تھی، وہ ان کے گود میں بیٹھ کر کے سنگ ایسے ایسے کرتی تھی۔ اب بندر کا یہ خیال ہے کہ گاڑی میں چلا رہا ہوں، حالانکہ وہ مالک چلا رہے۔ ہمیں سرپراز حکومت اور اس بندر کے کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں نہ ان سے کوئی توقعات ہے، نہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے، نہ اس کو ان چیز کے قابل سمجھتے، نہ میاں صاحب کو اس چیز کے قابل سمجھتے، نہ زرداری صاحب کو اس چیز کے قابل سمجھتے، نہ ان کو یہ اختیار ہے۔ ہم جنرل عاصم منیر کا نام لے کر کہتے کہ جنرل صاحب آپ سپاہی سالار ہو اس قوم کے، ہوش کے ناخون لو ورنہ یہ بلوچستان آپ سے چلا جا چکا ہے۔ اگر آپ بی ایل اے سے ڈرتے ہو، پہاڑوں پہ بلوچوں سے ڈرتے ہو، تو اس دن سے بھی ڈرو کہ پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، ہزارہ یہ سارے پہاڑوں کے رخ کریں گے۔ جب بات عزت کی آ جاتی ہے پھر اس عزت پہ کمپرومائز کرنے پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ کوئی وہ اپنی عزت پہ کمپرومائز کرے۔ آج پورے پاکستان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، ہمارے اداروں کو جب تک عمران خان ایک بات کہتی ہے، آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ عمران خان ہماری حکومت تھی، ہم نے کہا کہ پاکستان میں ڈائریکٹ مداخلت ہو رہی ہے اور عمران خان ایک کاغذ لے رہا ہے کہ یہ سائپر ہے۔ ہمارے موجودہ پارٹیاں سب کہتے تھے کہ عمران خان اپنے حکومت کو بچانا چاہ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ وائٹ پارٹی ہے، کوئی بھی پارٹی مجھے بتا دے جو 5 سیٹیں قربان کرے۔ عمران خان نے پختونخوا اور پنجاب کے ساری سیٹیں قربان کی اور واپس الیکشن کا چیلنج دی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کچھ جرنلوں نے، باجوہ اینڈ کمپنی نے آئین کے خلاف ورزی کی۔ پاکستان کے تاریخ میں دیکھا جائے تو ہمیشہ پاکستان کے آئین کو روننے والے صرف یہ جرنل ہے، کوئی سیاسی قیادت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے نام نہیں لے سکتے۔ ہم باری کے انتظار کریں کہ اس بار اگر ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں سے الفاظ استعمال کی تو اگلے بار میں اس کے گڈ بک میں نہیں آؤں گا۔ لعنت بھیجتا ہوں اس گڈ بک میں جو آپ اپنے نام کا انتظار کرتے ہو۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ عمران خان سیاست بچانے کے لیے سائپر کا ڈرامہ رچا رہے۔ آج ان بزدلوں سے پوچھ رہا ہوں، 1 سال سے 627 دن ہوئے عمران خان جیل میں سائپر کے کیس میں ہے۔
یہ اتنے گھٹیا گزرے ہوئے لوگ ہیں. میرے مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکا جو یہ گھٹیا لوگ استعمال کرتے ہیں. 78 سال میں انہوں نے باری باری لگائی تھی. ہمارے سیاسی اکابرین اس میں شامل تھے. عمران خان آج اگر وہ چاہے تو آج جیل سے نکل سکتا ہے. جو ان پارٹیوں کو جو 5% 10% مراد تھی، عمران خان کو 70% مراد دے رہے. عمران خان لعنت بیچتے اس مراد پہ. آج بھی عمران خان نکل سکتے ہیں، صرف ایک چیز پر کمپرومائز کرے کہ وہ ان جرنلوں کا نام نہ لے. عمران خان رول آف لا کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جرنل واپس بارڈر پہ چلے جائے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے جرنل ہو، سیولین ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سب قانون کی پابندی کرے. لیکن ہم قانون کو مانتے ہیں اور یہ لوگ نہیں مانتے. یہاں پر ہم نے سیاست کو اپنی دکانداری سمجھی اور کچھ نہیں. ماضی میں ہمارے اسرا جان نے بات کی، ہمارے اکابرین نے سیاست کو عبادت سمجھا تھا. سیاست کو عبادت سمجھنا ہوگا، پھر ہم کامیاب ہوں گے. میں سردار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے بھی جب ہم آئے تھے کہ آپ نے، یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بلوچستان کے حالات خراب ہوں. آپ اور آپ کی ٹیم نے جو فیصلہ کیا یہاں بیٹھے رہے. یہ چاہ رہے تھے کہ 26 نومبر کو جیسے تحریک انصاف کے سینکڑوں ورکرز انہوں نے شہید کروائے، 7,000 سے زیادہ جیلوں میں ڈالے، وہ بلوچستان میں بھی امن خراب کرنا چاہ رہے تھے. اور اس کے بدلے یہ جو ان لوگوں نے ابھی یہ بل پاس کر رہے ہیں، ہمارے معدنیات پہ انہوں نے ابھی بھی قبضہ کی ہے. پھر تو فوراً انہوں نے قبضہ کرنا تھا اور بلوچستان میں کرفیو نافذ کرنا تھا. انہوں نے جو ڈیل کرنا تھا وہ کرتے تھے. لیکن آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا آپ کی ٹیم نے کہ آپ کے کوئٹہ کی طرف آئے نہیں. ان کا کیا یہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو بچے یہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں عنایت شہید جیسے اور نوجوانوں کو بھی شہید کرنے میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں، وہ کرت بھی لیتے. پاکستان میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان کے معدنیات سے ان کو پیار ہے. 78 سال سے انہوں نے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے والے ہی لوگ تھے. یہ پپو چانس وغیرہ، یہ جو جزیرے، یہ فری میں نہیں آئے. یہ انہوں نے برٹش اور امریکہ کی غلامی کر کے ان کو ملے. ہر پاکستانی کو شہید کر کے ان کے بدلے یہ ملے. افغانستان میں مداخلت کرنے والے یہ لوگ ہیں، ہندوستان میں یہ کر رہے، ایران میں یہ کر رہے. ایسا ملک نہیں جہاں پر یہ مداخلت نہیں کرتے. عمران خان وہ واحد امت مسلمہ کا لیڈر تھا جنہوں نے کہا ہم تمام ہمسایوں ملکوں سے برابری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. آج ہم نے امت مسلمہ کے لیڈر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. سارے پارٹیاں اس بات پہ خوش ہے کہ اچھا ہے یہ بند رہے، ورنہ اگر عمران خان کھل گیا ہمارے، چاہے بلوچستان ہو، پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، سارے سیٹیں جیتنے والے وہی بند ہے. اپنے مفادات کے لیے چپ ہیں. ہم بعثت تحریک انصاف یہ کہتے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں. جس دن ہماری باری آئے گی آپ لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے. آج بھی ہمارے مائیں بہنیں، 80 سال کی خواتین، یاسمین راشد کینسر کی مریض، وہ جیل میں ہیں. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ برگر پارٹی ہے، تحریک انصاف کیونکہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ ڈر جائیں گے. ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ عمران خان نے جو نظریہ دیا پورے پاکستانیوں کو، جب انسان اور بالخصوص مسلمان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے دل سے وہ خوف ختم ہو جاتی ہے. تو ہماری مائیں بہنیں بھی اس وقت جیلوں میں، وہ جھکے نہیں. آج مارنگ بلوچ بلوچستان کی بیٹی ہے اور یہاں پر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی بلوچ کہتا ہے، کوئی پختون کہتا ہے، کوئی جو بھی کہتا ہے. لعنت بیچتا ہوں ایسے مسلمان اور بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتون پہ جو اپنے خواتین کی عزت نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہمارے مائیں بہنوں کو کیسے گھسیٹا گیا. یہ اسلام میں بھی اس طرح نہیں ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں قبائلی روایات کی. کون سی قبائلی روایات؟ یہاں معذرت چاہتا ہوں ہمارے نواب سردار بیٹھے ہوئے، کون سی قبائلی روایات کی آپ بات کرتے؟ کون سی اسلام کی بات آپ کرتے؟ یہ دن اگر ہم بلوچستان میں اس وقت سب سے سخت حالات جو ہے، پریس قلم میں پابندی اگر ہے تو وہ تحریک انصاف اور BYC پہ اور کسی بھی پارٹی پہ نہیں ہے.
لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ برداشت کریں گے اور کر رہے ہیں. آج بھی 70 کے قریب ہمارے ورکر بلوچستان کے جیلوں میں، 70 کے قریب صرف بلوچستان کے جیلوں میں، پھر بھی ہم ڈرے نہیں. ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ماضی میں جو ان لوگوں نے پارٹیاں ڈراتے رہے، جیلوں میں بند کرتے رہے، پھر ڈیل کرتے رہے اور پھر لندن بھاگتے رہے، تحریک انصاف کم سے کم وہ نہیں ہے. میرے ساتھیوں، عمران خان تھا نا، سردار اختر جان مینگل نے خود کہا کہ 400 پلس وہ بلوچ نوجوان جو انہوں نے جبری گمشدگی میں اغوا کیے تھے وہ آئے. ہم نے خان صاحب سے خود ایک بات کی کہ ہم نے بھی باجوہ پہ بھروسہ کیا تھا، یہ ہم نے بہت غلط کی ان کے ایکسٹینشن دینے کی. تو خان صاحب نے کہا کہ میں تو اپنے آپ سے زیادہ باجوہ کو محب وطن سمجھتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اتنے غدار ہوگا کہ وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوں گے. یہ آستین کے سانپ ہے، جو بھی ان کے دوستی کریں گے وہ اس کو ڈسیں گے. چاہے جو بھی نواب سردار خان ملک ہو، جو کینٹ کا دوستی کریں گے وہ ڈسیں گے. جن لوگوں نے نواب نوروز خان کو قرآن کا واسطہ دیا اور پھر بھی ان کو شہید کیا گیا، تو پھر کیا خیال ہے وہ تمہارے ساتھ دوستی کریں گے؟ عارضی مفادات کے لیے 5 سال حکومت میں لائیں گے، پھر ایسے سائن کریں گے جیسے ابھی یہ ڈمی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ جذباتی ہو. ہم جذباتی نہیں ہیں. یا تو اس پروگرام میں نہیں آنا چاہیے، یا تو کسی الائنس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یا اگر الائنس کا حصہ ہونا چاہیے تو پھر کھل کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سردار صاحب آپ کو یہ یقین دلاتی ہے اور آپ کو یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ اگر ہم ایک قدم پیچھے اپنے نوجوانوں کے لیے، ماں و بہنوں کے لیے پیچھے کرتے تو کوئی آسمان نہیں گرتا. آپ انہی پارٹیوں کے قائدین سے قرآن پہ قسم لیں کہ ایک ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہاں میٹنگ ہوگی پارٹیز کا، اور اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے اور ہر ایک کہے کہ یہ میری لڑائی ہے. جیسے تحریک انصاف اپنے 8 نومبر کو ہم کوئٹہ میں ایک جلسہ کرنے کے لیے نکلے، ہمیں کرنے نہیں دیا گیا. ہمارے 67 ورکرز اریسٹ ہوئے، 6 سامنے انہوں نے فائر کیے، ایک کو ہم نے کراچی بھیجا، پھر بھی ہم ڈٹ کے کھڑے رہے تھے. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں، منافقت نہیں کریں گے سردار صاحب. اگر نہیں دیتے تھے تو پھر یہاں سے کہیں گے کہ سردار معذرت چاہتا ہوں، ہماری بس میں نہیں، ہماری پارٹی کے مفادات میں نہیں. عمر ایوب صاحب کے بار بار کال ہے کہ سردار صاحب کے ساتھ ہم نے زبان دی ہے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ ہونا ہے. اسد کیسر صاحب کی یہ الفاظ ہے کہ خان کا میسج ہے کہ سردار اختر مینگل اور بلوچوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور فرنٹ کے کھلاڑی بنیں گے، چاہے اس میں ہماری جان کیوں نہ جائے. کیونکہ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ آج بلوچوں پہ، کل پشتونوں پہ. میرے خیال میں الفاظ سخت ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی مسئلہ ہو. تو ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو سردار صاحب، پی ٹی آئی کا آپ کو یہ تجویز ہے کہ اگر یہ دھرنا جیسے اسراجہ نے کہا، اگر کچھ دن کے لیے مؤخر کر کے کوئٹہ میں ڈائریکٹ ہم بیٹھیں اور وہاں پر جب ریڈ زون میں بیٹھیں گے پھر ان کو تکلیف ہوں گے. جب ہم لوگوں نے 9 نومبر کو کینٹ کے سامنے پاکستان کی تاریخ، بلوچستان کی تاریخ میں پہلا واحد پارٹی تھی جنہوں نے عسکری پارک کے سامنے ان کے گیٹ بند کروائے. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا کیونکہ ان کو تکلیف ہوئی تھی. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہاں پر ہمیں بیٹھنا چاہیے. پھر دیکھتا ہوں کہ آپ 2 دن کے بعد بھی یہ آپ کے پاؤں پڑیں گے. یہ جب آزاد ہوتے ہیں تو پھر لڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جب ان کے گلے پہ گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتے ہو تو پھر پاؤں میں پڑتے. تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی ایسا الفاظ استعمال ہوئی. اللہ آپ سب کا آمین و ناصر ہوتا ہے.